हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मसीह यीशु के अजीम बाबरकत फतमान नाम में आप सबकी सलामती हो। मेरे अजीज़ों, खुदा का शुक्र करते हैं आज की सारी मोहब्बत के लिए, आज की सारी रफाकत, चलाक और बसुगी के लिए। खुदा ने मुझे और आपको संभाल कर रखा, हिफाजत की और सलामती बख्शी। आज की सारी रहनुमाई के लिए तेरा शुक्रगुजार हूँ। बड़ी बरकत देना, और मैं जो तेरे हसूर शुक्रगुजारी अपने होंठों का नजराना पेश करने वाला हूँ, उसे कबूल करना। बाप आसमानी अपना हाथ बढ़ाना और बरकत देना, और जब कलाम मुक़द्दस को बयान करूँ तो कलाम मुक़द्दस के अंदर मुझे अक्ल दिलाई देना। आए मेरे अज़ीज़ों, कलाम मुक़द्दस से हम सीखेंगे इमसाल की किताब 8 बाब, हिकमत की तारीफ और तासीर। कलाम मुक़द्दस में सुलेमान लिखने वाला मुसन्निफ़ लिख रहा है, क्या हिकमत पुकार नहीं रही और फ़ाहिम आवाज़ बुलंद नहीं कर रहा? वो राह के किनारे ऊंची जगह की चोटियों पर जहाँ सड़कें मिलती हैं खड़ी है। फाटकों के पास शहर में मखलक पर यानी दरवाजे के मखलक पर जोर से पुकारती है, ए आदम, मैं तुझे पुकारती हूँ। और बनी आदम को आवाज दे रही। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुनी जाने पर खुदावंद की बरकत हो। मेरे अज़ीज़ों, एक बात है, फ़ाहिम बुला रहा है, फ़ाहिम आवाज़ दे रहा है बड़े ज़ोर के साथ। हिकमत जो है वो बड़े बुलंदियों से पुकार कर हमें याद दिला रहा है। और कहाँ पे, ये कौन सी हिकमत है? हिकमत की तरफ आए तो हिकमत, अकल, दनाई और फ़ाहिम। सुलेमान भी खुदा के पास आया था और सुलेमान ने हिकमत मांगी थी। हिकमत के साथ मैं दनाई के साथ फैसला करूँगा। और आज हिकमत जो है उसको हम अपनी जिंदगी के अंदर नहीं ले रहे। आज हमें चाहिए कि हम अपनी जिंदगी के अंदर हिकमत को लें। जब आप या मुझे हिकमत मिलेगी तो फिर सुलेमान की तरह हम अपनी जिंदगी पर गौर करेंगे। सुलेमान ने जब खुदा के साथ बात की तो खुदा से कितनी चीजें मांगी? 3 चीजें मांगी, हिकमत, अकल और दनाई। आज हमें भी हिकमत की जरूरत है। हिकमत मांगे, हिकमत, अकल, दनाई, और खुदा ने बादशाही उसे इनाम में दी। जब हम भी अपने खुदा से कुछ मांगना चाहते हैं तो वो बड़ी दानाई के साथ फैसला करता है, चलता है। अपने घर को, अपनी गवर्नमेंट को, अपने लोगों को बड़ी हिकमत के साथ। हिकमत जो है वो सबसे बड़ी एक आला चीज है। हिकमत हर इंसान को नहीं दी जाती। अकल खुदा देता है लेकिन हम उसे यूज नहीं करते।
ہم اس عقل کو رد کر کے ابلیس کی طرف بھاگتے ہیں۔ حکمت، عقل، دنائی کب ملتی ہے؟ جب خدا کا ڈر، خوف رکھتے ہیں۔ تو جب خدا کا ڈر نہیں، خوف نہیں، تو پھر ہم دنائی کو نہیں لے سکتے۔ کس کو لیتے ہیں؟ ابلیس کے منصوبوں کو، نشہ کو، گناہ کو، برائی کو، برے کاموں کو اپنی زندگی کے اندر رکھ لیتے ہیں۔ آج ہمیں اس چیز کی ضرورت ہے کہ ہم ان چیزوں پر غالب آئیں، ان چیزوں پر کنٹرول کریں جو ہمیں گناہ کی طرف لوٹاتی ہیں۔ کیونکہ آج خدا کے بندہ کلام مقدس میں لکھ رہا ہے، حکمت جو ہے وہ پکار رہی ہے، زور زور سے آدم ذات کو واضح دے رہی ہے، لیکن اونچی جگہ پہ کھڑی ہے، لیکن ہم اس سے جدا ہے، دور ہے۔ ہم نے اس کو نہیں پکارا، ہم نے اس کو یاد نہیں کیا، ہم نے اس کو قبول نہیں کیا، ہم نے اس سے جدا ہیں۔ آج ہم اس سے جدا نہ ہوں، بلکہ اس سے قبول کریں، اپنی زندگی کے اندر اسے داخل کریں، تاکہ وہ مجھے اور آپ کو پیار کرتا ہے۔ وہ ہمیں عقل، دانائی، حکمت دینے کی قدرت رکھتا ہے۔ جب سلیمان کو حکمت دی، دانائی دی اور عقل دی، حکمت، سلیمان کے پاس ایک مقدمہ آیا اور دو خاتون تھی جو ایک ہی گھر میں رہ رہی تھی، ایک ہی کمرے میں تھی، اور ان کے پاس دونوں کے بچے ایک ہی وقت، ایک ہی رات پیدا ہوئے۔ ایک کا بچہ مر گیا، پتہ نہیں وہ نیچے آیا یا کیسے وہ مر گیا۔ جس کا مر گیا تھا اس نے دوسرا پکڑ کر اپنے ساتھ لے لیا، تو وہ کہنے لگی کہ یہ بچہ میرا ہے، اور دونوں کا مقدمہ سلیمان کے پاس آیا، اور سلیمان نے بڑی دانائی کے ساتھ، حکمت کے ساتھ، یہ حکمت کی بات کو سننا، حکمت کے ساتھ فیصلہ کرنے کے لیے اپنے دل میں، اپنے خیال میں سوچ لیا کہ اس بچے کی ماں کو میں نے تلاش کرنا کون ہے۔ تو جب اس نے تلاش کیا، وہ جس کا مر گیا تھا وہ کہہ رہی تھی میرا ہے، جس کا بیٹا تھا وہ کہہ رہی تھی میرا ہے۔ تو ایسا ہوا کہ ان نے کرتے کرتے بادشاہ نے کہا سپاہی کو جاؤ تلوار لے کے آؤ، اس کے دو ٹکڑے کر لو اور ایک اسے دے دو، ایک اسے دے دو۔ اور جس کا بچہ نہیں تھا وہ کہنے لگی بادشاہ سلامت، آپ کا فیصلہ ٹھیک ہے۔ اور جس کا بچہ تھا اس نے کہا بادشاہ سلامت، اسے دے دو، کوئی بات نہیں۔ اس نے کیوں کہا؟ اس لیے کہا کہ یہ جیتا رہے گا تو میں دیکھتی رہوں گی۔ اس کا بچہ تھا، اس کا پیٹ پھل تھا، تو جو بچے کا ماں ہے یا باپ ہے وہ اسے ہرگز جدا نہیں کرتے۔ میں کل ابھی شالوم کے لیے کلام کر رہا تھا۔ ابھی شالوم کیا کر رہا ہے؟ باپ کو مارنے کی توجہ کر رہا ہے،
تو باپ اس کے لیے دعا کر رہا، اور جب اس کے اوپر چڑھائی چڑھ کے آئے اور بادشاہ نے کہا کہ میرے بیٹے پر خیال کرنا، غور کرنا، اس کے لیے ہاتھ ڈھیلا رکھنا، اس پہ نرمی سے پیش آنا اور اسے بچانا، اور وہ قدرتی راحت کے ٹانٹ کے ساتھ اس کے بال پھنس گئے، وہ نہ زمین پہ نہ آسمان پہ۔ تو جب اس کے بال پھنس گئے تو وہ ایک نوکر نے، ایک وزیر نے کہا اسے مار دیں، اور دوسرے نے کہا نہیں اسے مارنا، اور دوسری طرف سے ایک اور آدمی نے، سپاہی نے 3 تیر نکالے، اسے مار دیا۔ اور بادشاہ کے پاس جب گئے تو بادشاہ نے کہا کہ ہم نے تیری بیویوں کو سنبھالا، تجھے سنبھالا، تیری ساری ملکیت کو سنبھالا، تیرے بچوں کو سنبھالا، کیا تم اپنے خادموں کی وسیلہ یہ ہلاک ہو جاتے، یہ مر جاتے تو پھر خوش تھا؟ اور بیٹا تیرا تجھے مارنے کے لیے آ رہا ہے، اور وہ سلطنت کو اپنے قبضہ میں کرنے کے لیے آ رہا ہے۔ باپ کیا کر رہا ہے؟ دعا کر رہا ہے۔ میری عزیزو، کوئی بھی باپ ہے یا ماں ہے، وہ اپنی اولاد کے لیے دعا گو ہے۔ خوانو نشے باز ہے، خوانو دغا باز ہے، زناکار ہے، بت پرست ہے، برا انسان ہے، لیکن وہ اپنی اولاد کے لیے برا نہیں کرتا۔ تو آج ہم غور کریں کہ حکمت آوازیں دے رہی ہے، اونچی جگہ پہ کھڑی ہے، جہاں پہ چوک ہے وہاں پہ بلند آواز سے پکار رہی ہے۔ حکمت کو اپنی زندگی کے اندر لیں۔ حکمت بڑی دانائی کے ساتھ فیصلے کرتی ہے۔ حکمت ہر انسان کو نہیں دی جاتی، کیونکہ حکمت لینے کے لیے اپنی زندگی کی راہ کو بدلنا ہے۔ جب تک اپنی زندگی کی راہ کو نہیں بدلتے تو حکمت نہیں پاتے، بلکہ شیطان کے منصوبے قائم ہوتے ہیں۔ آج ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اپنی زندگی کو خداوند کی تابع کریں۔ خدا اپنے لوگوں کو برکت دے۔ آج کے کلام کے وسیلہ آپ لوگ خدا کی حضوری میں آئیں، حکمت کو، فہم کو اور دانائی کو ریسیو کریں۔ خدا آپ سب کو بڑی برکت دے۔ آئیں دعا مانگیں۔ ہاللیلویا، پریز دی لارڈ۔ یسوع ناصری، میں تیرا شکر کرتا ہوں آج کی ساری محبت کے لیے، رفاقت کے لیے، جلال اور بزرگی کے لیے۔ بابا بابا بی 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 بابا بی 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 با ہاللیلویا۔ باپ آسمانی، میں تیری شکر گزاری کرتا ہوں، گندی تاثیروں کو تیرے نام کے وسیلہ ڈانٹتا ہوں، شیطان کی چلاکیوں کو تیرے نام کے وسیلہ ڈانٹتا ہوں۔ اے ابلیس کے منصوبوں، گندی تاثیروں، سنو میری آواز، میں تجھ سے بولتا ہوں، میں تجھ سے کلام کرتا ہوں۔ سننے والے لوگوں کے لیے برکت چاہتا ہوں۔ تمام جادو ٹونا، گندی تاثیریں، شیطان کی قوتیں، لعنتی وبا، تجھے یسوع کے نام سے ڈانٹتا ہوں۔ سنو میری آواز، میں تجھ سے کلام کرتا ہوں، میں تجھ سے بولتا ہوں۔ یسوع المسیح کے عظیم قادر نام کو سارا جلال ملے۔ باپ آسمانی، اپنی پاک روح کو بھیج۔ میں کمزور ہوں، تو میرا زور ہے، تو میری قوت ہے، تو مجھے عقل، دانائی، فہم دینے والا خدا ہے، نجات کا بانی ہے، زندہ طبیب اعظم ہے۔
میں تیری شکر گزاری کرتا ہوں۔ بڑی برکت ہے، دعا کو سن اے خدا، ابلیس کے منصوبوں کو بند کرے خدا، ابلیس کی چلاکیوں کو کچلنے والی روح بخش اے خدا۔ باپ، میں تیرا خادم، تیرا نوکر، تیرا بیٹا، تیرا ایلچی ہوتے ہوئے تیرے پاس آ کر منت کرتا ہوں، تو اپنا ہاتھ بڑھا، بلند آواز سے حکمت پکارتی ہے خدا، جسے حکمت کے لیے، عقل دانائی کے لیے تجھ سے پاک روح مانگتا ہوں۔ آج کا تیرے حضور جھکنا مغفور کے معنی ٹھہرے، ابراہیم، اسحاق، یعقوب کی خدا، قوموں قبیلوں کے خدا، میں تیری شکر گزاری کرتا ہوں۔ اے جہان کی خدا، جو دنیا کو ورگ لانے والے خدا، میں تجھے یسوع کے نام سے ڈال رہا ہوں۔ اے خداوند، اپنی پاک روح کو بھیج، اپنے زخمی ہاتھ کو بڑھا اور برکت دے، کمزوریوں پر غالب آنے والے روح بخش دے۔ آج کا تیرے حضور جھکنا بخور کی معنی ٹھہرے، باپ آسمانی میں ان شریروں کو، گندی تاثیروں کو، شیطان کی قوتوں کو، لعنتی وبا کو تیرے نام کے وسیلہ کچلتا ہوں، تاکہ باپ آسمانی میں تیرے پاک فرشتہ جو تو نے میرا رہنمائی کے لیے بھیجا، اسے تیرے نام کے وسیلہ اختیار دیتا ہوں، وہ ان گندی تاثیروں پر غالب آنے والی روح عطا کرے، تاکہ سارا جلال یسوع نام کو ملے۔ ہاللویہ، ہاللویہ، ہاللویہ۔ یسوع ناصری، میں تیری شکر گزاری کرتا ہوں ساری محبت کے لیے، رفاقت کے لیے، جلال کے لیے، بزرگی کے لیے۔ آج کا تیرے حضور جھکنا بخور کی معنی ٹھہرے، ابراہیم، اسحاق، یعقوب کے خدا، میں تیری شکر گزاری کرتا ہوں، کیتے کرائے قبضوں کو، شیطان کے قوتوں کے قبضوں کو، ابلیس کے ساری چلاکیوں کو، اے باپ، میں تیرا خادم ہوتے ہوئے پاک روح کی آگ مانگتا ہوں، اپنا جلال ظاہر کر، اپنی قدرت ظاہر کر۔ باپ آسمانی، میرا ایمان، میرا یقین ہے کہ ابلیسی قوتیں تیرے لوگوں کے سامنے کوئی اختیار نہیں پا سکتی، تیرا جلال، تیری قدرت ان سے ظاہر ہوتی ہے۔ ہاللویہ، ہاللویہ، ہاللویہ۔ یسوع ناصری، میں تیرا شکر کرتا ہوں آج کی ساری محبت کے لیے کہ تو نے مجھے زندہ رکھا، سلامتی بخشی، اور خداوند میں تیرا شکر گزار، جو مجھ سے اچھے تھے ان کو تو نے واپس بلا لیا۔ باپ، میں اپنی زندگی کے بارے میں جب سوچتا ہوں تو میں ان سے بہت کم ہوں، اور تیرے کلام سے بہت کم ہوں۔ تیرا کلام میری راہوں کے لیے روشنی ہے، قدموں کے لیے چراغ ہے۔ خداوند، میں تیرے کلام کو جانتا ہوا کم نکلتا ہوں، اور خداوند تو مجھے وہ طاقت، قوت، زور دے تاکہ میں تیرے کلام کے مطابق اپنی زندگی بسر کروں اور تیرے نام کو ظاہر کروں، تیرے نام کی گواہی دوں۔ آج کا تیرے حضور جھکنا بخور کی معنی ٹھہرے، ابراہیم، اسحاق، یعقوب کی خدا، میں تیری شکر گزاری کرتا ہوں۔ بڑی برکت دے، دعا کو سن، باپ آسمانی، قوموں قبیلوں کے خدا، میں تیری شکر گزاری کرتا ہوں۔ میرے آس پاس پڑوسیوں کے، گلی محلہ اور بچوں کی لیے تیری برکت چاہتا ہوں۔ باپ آسمانی، تو اپنے ساتھوں کی اولاد پر نظر رکھتا ہے، اپنے ساتھوں کو بلاتا، پیار کرتا ہے، میں تیری شکر گزاری کرتا ہوں۔ بڑی برکت ہے، دعا کو سن، آج کا تیرے حضور جھکنا بخور کی معنی ٹھہرے، ابراہیم، اسحاق، یعقوب کی خدا، میں تیری شکر گزاری کرتا ہوں۔ بڑی برکت دے، دعا کو سن، قبول کر، آج کا تیرے حضور جھکنا بخور کی معنی ٹھہرے، ابراہیم کی خدا،
यकूब की खुदा मैं तुझे मुबारक कहता हूँ। तू ही जिंदगी का मालिक, खालिक, निजात का बानी, लश्करों का खुदा है। तूने मुझे इस जमीन पर भेजा, जाओ इबादत करना। खुदावंद मैंने तुझको मायूस किया, दुख दिया, वो काम किया जो तेरी नजर में बुरा है। ऐ खुदावंद अपना हाथ बढ़ा और बरकत दे। आज की सारी रहनुमाई के लिए तेरा शुक्र करता हूँ। कलीसिया के साथ साथ रहना, कौम के साथ रहना, मुल्क के साथ रहना, मुल्क की कबीना के साथ रहना, मुल्क के हाकिमों के साथ रहना, मुल्क के अदारों के साथ रहना, मुल्क की हिफाजत करना, पाक फौज के साथ रहना, अदलिया के साथ रहना। वापसमानी, सारा जलाल, सारी इज्जत तुझे दे सके। तू ही इज्जत और जलाल और बुजुर्गी के लायक। कोई और ऐसा नाम नहीं बख्शा गया, न आसमान के तले न जमीन के ऊपर, सब नामों में तेरा नाम आला है। तेरे नाम में कुदरत है, बड़ी बरकत है। दुआ को सुने खुदाउन, अबलीस की सारी चालाकियों को कुचलने वाली रूह बख्श है खुदाउन। हालेलुया, हालेलुया। वापसमानी में उन बीमारों को तेरे मसबा पर लाता हूँ जो तरह तरह की बीमारियों में, परेशानी की हालत में हैं, मुसीबत में हैं, जिनको डॉक्टरों ने जवाब दे दिया। तूने जवाब नहीं देता, बल्कि तूने शिफा देता। शिफा का मंबा तू ही है, शिफा तेरे मार खाने से है। तूने वापसमानी अपना हाथ बढ़ा और शिफा बख्श। अपने जलाल को जाहिर करना, अपनी पाकरू को नाजिल करना। आज का तेरे हसूर चुकना बखूर की मानद है। उन बेटियों के लिए तेरे पास आता हूँ जो बे औलाद हैं, उनको औलाद जैसी मीरास दे, ताकि वो अपनी जिंदगी के अंदर औलाद जैसी मीरास पाकर तेरी शुक्र गुजारी करें, तेरे अजीम नाम को जलाल दें। तो ही जलाल का बारा हुआ है। मैं तेरी शुक्र गुजारी करता हूँ, बड़ी बरकत दे। दुआ को सुन। आज की सारी रहनुमाई के लिए तेरे शुक्र गुजार। सोचों को, ख्यालों को, जिंदगी को बदल, इरादों को बदल। मेरी रुकावट के लिए जो अबलीस के मंसूबे हैं, बाप तेरा खादिम होते हुए उन सारी रुकावटों को तेरे नाम के वसीला डांटता हूँ, ताकि खुदावंद मैं तेरी पाक हसूरी में बढ़ूँ और कौमों के लिए, कबीलों के लिए, दुनिया के लिए मैं तेरे हसूर झुका रहूँ और झुकता रहूँ। खुदावंद तेरे नाम को जाहिर करूँ, ताकि तू ही मेरा जिंदा तबीब आज़म है। तूने मुझे प्यार किया है, तूने मुझे मोहब्बत की है, तूने मुझे इस ज़मीन पर भेजा है। जाओ इबादत करना। मैंने तुझको मायूस किया, मैंने वो काम किया जो तेरी नज़र में बुरा है। वापस मानी तो अपना हाथ बढ़ा, मेरी दुआ को सुन, कबूल कर। मसीह यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। खुदावंद की सिखाई हुई दुआ में सब शरीकों, ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही है, तेरी मर्जी जैसा आसमान पर पूरी होती ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे, जिस तरह हम अपनी कसूरवारों को माफ़ करते हैं, तो हमारे कसूर में माफ़ कर। हमें आजमाइश में न ला, बुराई से बचा, तेरी बादशाहत, कुदरत, जलाल हमेशा तेरा है, आमीन। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ाकत आपसे लेकर तमाम कलीसिया के साथ, ईमानदारों के साथ, हाज़िर जमात और मुकस्सिम लोगों के साथ होती रहे, आमीन।